وصدق بہی، اور جس نے اس دعوت کی تصدیق کی، جیسے صحابہ اکرام اور صدیقین اور صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اولئک هم المتقون، ایسے لوگ ہی اصل میں متقی کہلاتے ہیں کہ جو سچ کی دعوت کو قبول کریں آن دی فیس ویلیو۔ اور جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک ہے کہ میں نے جس کے سامنے حق کی دعوت پیش کی، سب نے کچھ نہ کچھ وقت ضرور لیا سوائے ابو بکر کے، کہ جیسے ہی دعوت دی فوراً قبول کر لی۔ اور یہ ان کی صدیقیت کا جو ہے وہ مقام اور مرتبہ جو ہے ڈٹرمن ہوتا ہے کہ انہوں نے آگے بڑھ کر فوراً سچائی کو قبول کیا۔ پھر آگے فرمائے دین کی اصل روح ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدا، تو کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اور بندہ یہ سمجھے کہ اللہ میرے لیے کافی ہے اور وہ میرے ساتھ ہے، مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں، مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں، کوئی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی مجھے آؤٹ آف دی وے فائدہ نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ نے لکھ نہ دیا ہو، تو میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ اور انسان کا اطمینان ہو کہ میرا حامی اور ناصر، مددگار، حاجت روا، مشکل مشاع اور روزی رساں وہ اللہ ہی ہے۔ اور یہی وہ کیفیت ہے کہ انبیاء کے بیان کرتے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کر نکلے اور آگے سمندر آیا اور پیچھے جو فرعون کا لشکر آ گیا، تو قوم نے کہا انا لمدرکون، موسیٰ ہم تو برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے، پکڑے جائیں گے اور ہلاک ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے کیا فرمایا؟ کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دے گا۔ اور اللہ نے سمندر پھاڑ کر موسیٰ علیہ السلام کو راستہ دیا۔ یہ کیفیت انسان مومن اپنے دل میں رکھے، میرا رب میرے ساتھ ہے، تو پھر وہ کردار ڈٹرمن ہوتا ہے کہ جو کسی سے نہیں ڈرتا سوائے اللہ کی ذات۔ یا جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اور ابو بکر صدیق غار ثور کے اندر تھے اور دشمن جو ہے غار کے دہانے تک پہنچ چکا تھا، تھوڑی سی گھبراہٹ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے نظر آئی، حضور نے کیا فرمایا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ۔ اور اللہ انہوں نے وہاں سے بچایا اور مدینے پہنچایا ایک بے تاج بادشاہ کی حیثیت۔ تو دین کی جو اصل روح ہے وہ یہ کہ انسان یہ سمجھے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، اینڈ اٹ از انف، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، کافی ہے میرے لیے۔ آگے شفاعت سے متعلق بڑی مرکزی اور جامع آیت فرمائی، اور میں کل اللہ شفاعت جمیعہ، جان لو شفاعت کل کی کل اللہ کے اختیار، وہ جس کو چاہے گا اجازت دے گا کہ تم فلاں کے لیے سفارش کر سکتے ہو۔ اجازت تو بہرحال اللہ کی، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کر نہیں سکتا۔ اور اللہ جس کے لیے بھی چاہے گا تو اختیار اللہ کا ہے، جس کو چاہے گا کہ تم فلاں شخص کے لیے جو ہے سفارش کر سکتے، وہاں بھی اختیار اللہ کا ہے۔ اور ظاہر بات ہے وہ انسان جو کہے گا یا سفارش جو بھی کرے گا، کوئی باطل سفارش اللہ کو جو ہے وہ تو علیم بذات الصدور ہے، اللہ کو کوئی غلط بات تو سامنے وہ بیان نہیں کرے گا، لہٰذا وہ بات بھی کہے گا تو بالکل سیدھی سیدھی کہے گا۔ یہ تین شرائط کے ساتھ قرآن کے اندر شفاعت کا تصور ہے، لیکن اس میں اختیار سارا کا سارا جس کو اجازت دے، جس کے لیے اجازت دے، اور وہ بات بھی صحیح کرے گا، تو اصل میں اختیار تو سارا اللہ ہی کا ہے۔ اس لیے فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ بچو اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی انسان کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ کسی کو فدیہ کام آئے گا، یعنی کوئی معاوضہ کام آئے گا، نہ کسی کو سفارش کام آئے گی، اور نہ کسی کی مدد کام آئے گی۔ لہٰذا اختیار وہاں پر صرف اللہ کا ہوگا۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، پوچھا جائے گا آج بتاؤ کس کا اختیار ہے، تو پوری نوع انسانی کہے گی آج واقعتاً اختیار صرف اللہ ہے جو اکیلا ہے اور سب پر چھایا ہوا۔ آگے فرمایا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ انسان جو ہے بعض اوقات وہ گناہوں کے بوجھ تلے دب کر اس قدر مایوس ہو جاتا ہے، سمجھتا ہے کہ میری بخشش نہیں ہو سکتی۔ فرمایا نہیں، ایسی بات بھی نہیں ہے، یہ اللہ ہی ہے، غفور الرحیم ہے، کریم ہے، کہ انسان کو جو ہے وہ غلاظت سے اٹھا کر جو ہے آسمان پر پہنچا دیتا۔ تو فرمایا کہ یا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہہ دیجئے میرے بندوں سے کہ جنہوں نے اپنی جان پر زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، نافرمانیاں کی ہیں، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہ معاف کر سکتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، اور بے شک وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ لیکن صرف یہ نہیں کہ بس اللہ غفور رحیم ہے اور معافی کر سکتا ہے تو بس اسی پر خوش ہو جائے، لیکن اس کے لیے آگے ایک طرز عمل ہے۔ وہ طرز عمل فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، دیکھو رجوع کرو اپنے رب کی طرف، توبہ کرو، گناہ ہیں ٹھیک ہیں لیکن اللہ کے سامنے جھک جاؤ، توبہ کرو، رجوع کرو، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے سامنے فرما برداری اختیار کرو، یہی اسلام ہے، اس کے فرما بردار بن کر زندگی بسر کرو۔ من قبل ان یاتیکم العذاب، اس سے پہلے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے، ثم لا تنصرون، پھر تمہاری کوئی مدد نہیں ہوگی۔ واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم،
اور پیروی کرو اس آسن چیز کی جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر بھیجی گئی ہے، یعنی اللہ کی اطاعت و فرما برداری اور قرآن کے مطابق زندگی، وہ آسن ہستی کا آسن کلام، اس کے مطابق پیروی کرو، اور پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کتنا غفور رحیم ہے۔ تو صرف یہ نہیں کہ انسان جو ہے اس بات پر خوش ہو جائے کہ اللہ معاف کر دے گا اور زندگی ویسی کی ویسی اسی ڈگر پر چلتی رہی، بلکہ یہ کہ اطاعت و فرما برداری، قرآن کی تابعداری، رسول سے محبت اور اتباع اور توبہ جو ہے، یہ وہ طریقے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یقیناً غفور رحیم اور سارے گناہوں بخشنے پر قادر ہے۔ آگے فرمایا توحید کو بڑے پرجلال انداز میں، جیسے میں عرض کیا سورہ زمر کے اندر توحید کا مضمون بار بار آتا ہے، تو یہاں بڑے پرجلال انداز میں اللہ نے فرمایا قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ، فرمایا اے جاہلو، اے نادانو، اے حرص و ہوا کے بندو، کیا تم مجھے اس بات کا حکم دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کسی کے بندہ کی؟ مجھ سے تقاضا کر رہے ہو کہ میں اللہ کو چھوڑ کر تمہارے معبودان باطل کی بندگی کروں؟ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ایک پرجلال انداز ہے کہ یعنی میں تو تمہیں خود جو ہے دعوت دے رہا ہوں اللہ کی بندگی کی، ورنہ یہ اگر میں بھی اختیار کروں یہ تو کھلا خسارے والی بات ہے۔ آگے قیامت کا ایک نقشہ اللہ نے کھینچا، فرمایا وَسِیقَ الَّذِینَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، اور ہانکے جائیں گے کفار جہنم کی طرف گروہ در گروہ، یعنی ہانکے جائیں گے، اور وہاں کے داروغہ ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس اللہ کا پیغام پہنچانے والے نہیں آئے، اور کیا اپنے رب کی آیات پڑھ کر تمہیں خبردار نہیں کیا؟ تو وہ کہیں گے ہاں آئے ضرور تھے، لیکن ہماری بدبختی، ہماری نالائکی، ہماری بدکرداری کہ ہم نے ان کی بات کا انکار کر دیا، لہٰذا اس وجہ سے وہ جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے۔ اور آگے سائملٹینیس کنٹراسٹ کے طور پر اللہ نے فرمایا وَسِیقَ الَّذِینَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، اور ہانکے جائیں گے وہ لوگ بھی جنہوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا، وہ جنت کی طرف ہانکے جائیں گے اور گروہ در گروہ جائیں گے، اور ان کا بھی استقبال جو ہے داروغہ کریں گے، استقبال کریں گے، ان پر سلامتی پیش کریں گے، انہیں مبارکباد پیش کریں گے، کہیں گے سلام علیکم طبتم، کہیں گے سلامتی ہو تم پر، تم واقعتاً آج پاکیزہ ہو، تمہارے خیالات، تمہارے نظریات پاکیزہ ہیں، تمہارے دلوں پر گناہوں کے کوئی داغ دھبے نہیں ہیں، اور تم پر ظلم و زیادتی کے پردے تمہارے پر نہیں ہیں، طبتم انتہائی پاکیزہ ہو، فادخلوہا خالدین، بس داخل ہو جاؤ جنت میں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ سورہ مومن جس کے بارے میں اس کا دوسرا نام سورہ غافر بھی ہے، اس لیے کہ بالکل آغاز میں غافر اللہ تعالیٰ بخشنے والا اللہ تعالیٰ کا نام نامی ہے، لہٰذا اس کے دونوں نام ہیں، مومن بھی اور غافر بھی۔ آغاز ہی میں فرمایا غافر الذنب و قابل توبے، دیکھو وہ گناہوں کا بخشنے والا بھی ہے اور توبہ کا قبول کرنے والا بھی ہے، لیکن اللہ کے بارے میں ایک متوازن بات اللہ نے یہاں بیان فرمائی، یقیناً وہ گناہوں کا بخشنے والا اور توبہ کا قبول کرنے والا، لیکن شدید العقاب ذی الطول، وہ سخت عذاب بھی دینے والا ہے اور بڑی مقدرت والا ہے، یعنی پوری قدرت حاصل رکھنے والا ہے، چاہے تو تمہیں سزا بھی دے۔ یہ ہے ایک توازن کی بات کہ ایک طرف وہ غفور رحیم بھی ہے، لیکن یہ بھی جان لو کہ وہ اگر پکڑ پر آئے تو اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ آگے دو موتیں اور دو زندگیوں کا ذکر آیا، قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، وہ کہیں گے اے رب تو نے 2 مرتبہ ہمیں مارا اور 2 مرتبہ زندہ کیا، فاعترفنا بذنوبنا، تو ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، وَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، اب یہاں سے بھی نکلنے کی کوئی راہ ہے، کوئی تیسرا اور بھی کوئی زندگی ہے یا نہیں؟ یہ 2 زندگیوں اور 2 موتوں کا ذکر آتا ہے۔ پہلی زندگی وہ ہے جو ہم میں سے ہر شخص جو ہے گزار کر ہے، اور وہ ہے عالم ارواح میں، یعنی یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے روحوں کو پیدا کیا وہ پہلی زندگی تھی، ہمیں اس کا شعور نہیں ہے، لیکن اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے روحوں کو پیدا کیا اور ان سے ایک وعدہ لیا، الستُ بربکم قالوا بلی، میں تمہارا رب ہوں؟ سب نے کہا ہاں اللہ گواہ ہیں تمہارا رب ہے۔ پھر اس وقت اللہ نے ایک موت دے دی، یعنی ایک نیند کی کیفیت دے دی، اور گویا کہ وہ ایک پہلی موت تھی، پھر دنیا میں دوسری زندگی، اور پھر یہاں دوسری موت، اور اسی کے حوالے سے جب تیسری مرتبہ آنکھ کھلے گی تو وہ کہیں گے کہ اب یہاں سے بھی نکلنے کے لیے کوئی راہ ہے، لیکن یہ کہ وہ ابدی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اور اس میں موت بھی نہیں آئے گی، جیسے اقبال کہتا ہے تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی۔ اب وہاں جو زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی ہوگی، اور موت بھی ایک مینڈے کی صورت میں ذبح کر کے ان کے سامنے رکھ دی جائے گی۔ اور ہم سورہ مومن کو بیان کر رہے تھے، اس پر جو ہے ہم وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد انشاءاللہ اس تمثیل کو مکمل کریں گے۔ اور سورہ مومن اس اعتبار سے بھی یہ نام سامنے آتا ہے کہ ایک مومن آل فرعون، یعنی آل فرعون میں ایک شخص جس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، لیکن وہ ایمان جو ہے وہ لا چکا تھا،
اور لیکن کسی ایک اعلیٰ عہدے پر تھا۔ تو جب فرعون نے دیکھا کہ وہ جادوگر بھی جو ہے مات کھا گئے اور موسیٰ علیہ السلام کا فکر جو ہے وہ پھیل رہا ہے، تو اس نے اپنے تمام وزراء کو اور بڑے بڑے مقربین کو جمع کیا اور فیصلہ کیا کہ کیوں نہ ہم جو ہے قتل کر دیں ان لوگوں کو۔ اس وقت وہ مومن آل فرعون اس وقت موجود تھا، اور اس نے جابر اور ظالم سلطان کے آگے کلمہ حق کہا، اور تقریباً 1.5 رکوع پر مشتمل اس کی تقریر ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو ہے بیان کر کے اس کو زندہ جاوید بنا دیا، اور اس نے یہ گفتگو کی اور اس کا آغاز کیا۔ اس لیے اس کا نام المومن بھی ہے، وہ مومن آل فرعون، اور جس نے یہ کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک شخص کو اس لیے مارنا چاہتے ہو کہ وہ صرف یہ کہتا ہے کہ میرا رب جو ہے وہ اللہ ہے؟ اور ایگزیکٹلی یہ الفاظ وہ ہیں کہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادتی کر رہے تھے کہا کہ کیا تم اس شخص کو اس لیے مارنا چاہتے ہو کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ اور انہوں نے ابو بکر صدیق کو اتنا مارا اور یہ سمجھ کر چھوڑا کہ شاید وہ وفات پا گئے۔ لہٰذا اس مومن آل فرعون نے اس بات سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا اور کہا کہ دیکھو اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اسی پر پڑے گا، لیکن اگر وہ سچا ہے اور جس وعدے کی وہ دھمکی دے رہا ہے اگر وہ وعدہ پورا ہو گیا اور عذاب تم پر آ گیا تو پھر تم کہاں جاؤ گے اور تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اور میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ کہیں قوم نوح اور قوم عاد اور قوم سمود جیسا عذاب کہیں تم پر نہ آ جائے۔ اور یہ پھر اگر وہ جس بات کی طرف اشارہ کر رہا کہ آخرت ہوگی، اگر وہ سچا ہے تو پھر آخرت میں تمہارا کیا بنا ہے، کہاں جاؤ گے؟ اور اس سے پہلے تم نے یوسف علیہ السلام کی باتوں پر بھی ایمان نہیں لائے تھے، لیکن جب وہ فوت ہو گئے تھے تو تم نے کہا تھا کہ اس جیسا رسول اب کبھی نہیں آئے گا۔ تو تمہارے قول اور فعل کا تضاد ہے، اور وہ جو باتیں کہہ رہے ہو مجھے صحیح لگ رہی ہیں۔ لہٰذا اس بات سے اس نے آغاز کیا، اور اس نے اپنی تقریر کا جو اختتام ہے وہ فوض امری اللہ، کہ میں اپنا معاملہ تو بہرحال اللہ کی طرف کرتا ہوں، اللہ بہتری فرمائے گا میرے ساتھ، اس لیے کہ اس کو یقین تھا کہ جو حق بات ہے وہ میں نے کہہ دی ہے، آگے جو سلوک یہ کریں گے اس کے معاملے میں اللہ ہی میرا مالک خالق ہے، بچانے والا ہے۔ اور اسی کے اندر دعا کی اہمیت بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارا رب یہ فرماتا ہے کہ مجھے پکارو اور میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور جو لوگ میری اس بندگی سے تکبر برتیں گے، سیدخلون جہنم داخرین، تو وہ داخل ہوں گے جہنم میں بڑے ذلیل و رسوا ہو کر۔ یہاں پر اللہ نے فرمایا تو ہے کہ جو لوگ مجھے پکارتے ہیں میں ان کی دعا کو قبول کرتا ہوں، پکار کو لبیک کہتا ہوں، اور آگے فرمایا کہ جو لوگ میری اس بندگی سے استکبار کرتے ہیں، دعا کو جوڑا ہے بندگی سے، اور یہی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصل میں عبادت ہے، اس لیے کہ اس کا جو لب لباب خلاصہ یہی ہے کہ اللہ کو اپنا خالق اور مالک اور رب مانا ہے، تو پھر انسان پکارے بھی اللہ ہی کو، تو دعا ہی اصل میں جو ہے عبادت اور بندگی ہے۔ البتہ دعا مانگتے وقت اس کے کچھ آداب ہیں، پہلے اللہ کی حمد کی جائے، الحمدللہ رب العالمین، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے، پھر جو دعا ہے مانگی جائے اور اس کے اختتام پر آمین کہا جائے، تو یہ دعا کے آداب ہیں۔ پھر یہ کہ دعا کی جائے تو اس کے اندر عاجزی اور تذلل اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے یعنی گڑ گڑانا وہ کیفیت ہونی چاہیے۔ تیسرا یہ کہ یقین کے ساتھ دعا یہ اس طرح بے یقینی کی کیفیت نہ ہو کہ پتہ نہیں دعا تو مانگ رہا ہوں پتہ نہیں اللہ قبول کرتا بھی ہے نہیں، بلکہ اللہ کے ساتھ جس طرح کو گمان رکھو گے اللہ بھی اسی طرح پیش آتا ہے۔ تو اس یقین کے ساتھ انسان دعا مانگے کہ اللہ یقیناً میری بات سن رہا ہے اور انشاءاللہ میری بات کو قبول فرمائے گا۔ اور فرمایا کہ دعا کے بہت فائدے ہیں، یا تو انسان کی دعا قبول ہو گئی، جو اس نے مانگا اس کو مل گیا، یا اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز اس کو عطا فرما دیتے، یا اس کے بدلے کوئی اس پر آفت آنے والی ہے اللہ اس آفت کو ٹال دیتے ہیں۔ اور ایک فائدہ فرمایا کہ قیامت کے دن انسان کو اجر دیا جائے گا، انسان کہے گا اے اللہ یہ میرا کون سا عمل ہے جس کی بنیاد پر مجھے اتنا اجر دیا گیا؟ فرمایا دنیا میں جو تو نے دعا مانگی تھی اور وہ قبول نہیں کی، آج اس کا اجر یہاں تمہیں مل رہا ہے۔ تو وہ شخص کہے گا اللہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، آج مجھے اتنا اجر ملتا۔ تو دعا کوئی بے فائدہ نہیں، دعا کا جو ہے فائدہ ہے۔ اور مانگنے کی جو اصل چیز ہے ایمان ہے، اے اللہ مجھے ایمان کی حلاوت عطا فرما، ہدایت نصیب فرما، استقامت نصیب فرما، نیک اور صالح اولاد نصیب فرما، اور رزق حلال نصیب فرما، جذبہ جہاد اور شوق شہادت نصیب فرما۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اصل مانگنے والی ہیں۔ البتہ دعا کی شرائط ہیں کہ انسان مانگے تو خلوص کے ساتھ مانگے، اس میں کوئی ریاکاری کا پہلو نہ ہو، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ ہو، اور
رزق میں حلال ہو، رزق میں حرام نہ ہو، اس لیے کہ رزق حرام ہو تو پھر دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو یہ اس کے چند شرائع ہیں۔ فرمایا فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، پس پکارو اللہ کو اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہو، خالص اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ آخر میں عظیم آیات بیان ہوئی ہیں، سورہ حامی میں سجدہ کی چند آیات اس میں شامل ہیں، 30 تا 36 وہ آیات بڑی عظیم ہیں۔ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب تو بس اللہ ہے، یعنی ایک ہے زبان سے صرف اقرار کرنا کہ رب اللہ ہے، لیکن یہ کہ اس پر یقین ٹھک جائے میرا خالق، مالک، رازق، حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، وہ علی کل شیء قدیر ہے، بکل شیء علیم ہے، اور فاعل حقیقی ہے اور مؤثر حقیقی ہے، اور وہ میرے ساتھ ہوتا ہے جہاں بھی ہم ہوتے ہیں، اور کسی کے پاس کوئی قدرت نہیں، کوئی طاقت نہیں مگر سوائے اللہ کے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اللہ کو رب ماننا ان صفات کے ساتھ، اور یہ بات اس کے دل میں ٹھک جائے اور اس کا حال بن جائے، صرف یہ زبان سے ایک جو ہے واجبی بات نہ ہو، ایک سرسری بات نہ ہو۔ تو جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب تو بس اللہ ہے، ثم استقاموا، اور اسی پر جم گئے، ڈٹ گئے، ایک ہے نظری اعتبار سے اس کی ربوبیت پر ڈٹ گئے کہ وہی مالک اور خالق ہے، اور وہی پرورش کرنے والا اور وہی ذریات فراہم کرنے والا، ایک ہے عملی استقامت بھی ہو، اسی پر جم جائے عمل کے اعتبار سے کہ اللہ کا جو اشارہ ہے اس کے لیے وہ اٹھنے کے لیے تیار ہے، اللہ کا جو فیصلہ ہے اس کو ماننے کے لیے تیار ہے، اللہ کی جو اطاعت ہے اس کو ماننے کے لیے تیار ہے، اللہ کا جو بھی حکم ہے اس کو ماننے کے لیے تیار ہے، اللہ کی جو پسند ہے اس کو ماننے کے لیے تیار ہے، اور اس کے لیے اپنا تن من دھن لگا دینے کے لیے تیار ہے۔ یہ استقامت عملی ہے۔ تو جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر جم گئے، اس کی اطاعت اور فرمانبرداری پر بھی جم گئے، اور نظریاتی اعتبار سے بھی جم گئے کہ وہی خالق اور مالک اور وہی روزی رساں ہے، اور یہ کام واقعتاً آسان نہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ لفظ استقامت کے اندر قیامت مضمر ہے، اس لیے کہ بدلتے ہوئے حالات انسان کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، شیطان کھینچتا ہے، نفس کھینچتا ہے، دولت اور سرمایہ اور دنیا کی چکا چوند، یہ چیزیں انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہیں، لیکن اس پر جڑے رہنا، جمے رہنا آسان کام نہیں۔ یقین محکم، عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں۔ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضور مجھے ایک بات بتا دیجئے، میں اس پر انشاءاللہ پورے طریقے سے عمل کروں گا، مجھے زیادہ باتیں یاد نہیں رہتی۔ تو آپ نے فرمایا کل آمنت باللہ ثم استقم، بس تم کہو کہ میں ایمان لایا اللہ پر اور اس پر ڈٹ جائے۔ گویا کہ ساری باتوں کو ایک بات کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکمت اور دانائی کے ساتھ جمع کر دیا کہ بس اللہ پر ایمان لا اور اسی پر جم جا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، تو گویا یہ بات فرمائی تتنزل علیہم الملائکہ، تو ایسے لوگوں پر ملائکہ کا نزول ہوتا، فرشتے اس پر اترتے ہیں، اور فرشتے اترتے ہیں اس کی جو حق و باطل کی کشمکش ہے اس میں اس کو ہمت دلانے کے لیے، عزیمت دینے کے، اس کی پیٹھ جو ہے وہ ٹھونکتے ہیں۔ اور تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور انہیں کہتے ہیں کہ دیکھو نہ خوف کھاؤ نہ غم کھاؤ، اور خوشخبری سرو جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا۔ یہ خوف اور غم کی جو کیفیت ہے یہ ان کی نشانی ہے، یہ مقام ولایت ہے کہ ان کے دلوں سے اللہ تعالیٰ خوف اور غم کو دور نکال دیتا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، آگاہ ہو جاؤ اللہ کے جو دوست ہیں، ولی ہیں، وہ تو وہ ہیں جو ان کو نہ خوف ہوتا نہ غم ہوتا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان پختہ رکھتے ہیں اور اللہ سے جو ہے تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اور انسان، ایمان کا لفظ بھی امن سے بنا ہے، تو اور امن کی سب سے بڑی جو ہے مخالفت جو ہے، اگر امن نکل جائے تو خوف اور غم کی کیفیت آ جاتی ہے۔ تو ایسے لوگ جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں کہ ہمارا رب وہی، اور اس پر ڈٹ جاتے ہیں، تو پھر ان کے دلوں سے اللہ خوف اور غم کو دور کر دیتا ہے، اور ملائکہ ان پیٹھ ٹھونکتے ہیں اس حق و باطل کی کشمکش میں۔ اور فرشتوں کا نزول آپ جانتے ہیں کہ وہ میدان بدر میں بھی ہوا اور میدان احد میں بھی ہوا، اور حضور کی حدیث بھی ہے کہ جب اللہ کے بندے اللہ کے کلام کو پڑھتے ہیں اللہ کے کسی گھر میں، تو اللہ کی سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، اور فرشتے ان کے گرد ڈھیرا ڈال دیتے ہیں، اور اللہ ان کا ذکر ملائے اعلیٰ کی محفل میں فرماتے ہیں۔ چونکہ ایک طرف جو دوسرے شریر لوگ ہیں ان کی معاونت چونکہ شیاطین جن و انس کرتے ہیں، لہٰذا اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اہل ایمان کی جو ہے مدد کے لیے اتارتے ہیں۔ آگے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اس سے بہتر بات کس کی کہ جس نے لوگوں کو بلایا اللہ کی طرف اور اچھا عمل پیش کیا اور کہا کہ میں تو خود مسلمانوں میں سے ہوں، میں تو خود فرما بردار میں سے ہوں۔
یعنی یہ لوگ مقام ولایت پر جو فائز ہیں، ان کی سب سے بڑی خواہش کو دنیا کی دولت اس کی چکا چوند نہیں، بلکہ ان کی سب سے بڑی خواہش ہے کہ بندگان خدا کو خدا کے ساتھ ملایا جائے اور ان کو صراط مستقیم پر چلا جائے۔ یہ ان کی سب سے بڑی خواہش ہے۔ لہٰذا اس سے بڑھ کر بہتر بات کس کی ہوگی کہ جس نے لوگوں کو بلایا اللہ کی طرف، اس کی بندگی کی طرف۔ دنیا میں دعوتیں اور بھی ہیں، کوئی قوم کی دعوت ہے، کوئی وطن کی سربلندی کی دعوت ہے، کوئی اپنے قبیلے کی فلاح کی دعوت ہے، کوئی لوگوں کے معاشی حقوق کی دعوت ہے، کوئی ان کے سیاسی حقوق کی دعوت، لیکن سب سے اعلیٰ دعوت وہ ہے کہ جو اللہ کی بندگی، اس کی اطاعت و فرمانبرداری کی طرف دعوت کی جائے۔ ہاں البتہ اس میں یہ ہے وہ عاملہ صالحا، کہ دائی کا کردار جو ہے وہ بھی اچھا ہو، ورنہ دعوت غیر مؤثر ہو جائے گی بلکہ بدنام ہو جائے گی۔ لہٰذا دعوت دینے والا، اللہ کی طرف بلانے والا، اس کا اپنا کردار بھی اچھا ہو اور کہے کہ میں تو خود تم میں سے ہوں، میں تو خود مسلمان ہوں، یعنی عاجزی اور انکساری والا، اس میں کوئی تکبر اور رعنائی نہ ہو۔ وقال انی من المسلمین، تو گویا کہ یہ وہ مقام و مرتبہ ہے کہ جو اولیاء اللہ کو حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی ایمان کی حلاوت ہمیں نصیب فرمائے، رب پر یقین نصیب فرمائے، اس پر استقامت نصیب فرمائے، اور اللہ کی راہ میں لوگوں کو بلانے والا بنائے اور اچھا عمل صالح کردار عطا فرمائے، اور ہمارے اندر عاجزی اور انکساری پیدا فرمائے، اور تکبر اور رعنائی سے بھی دور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔